الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو حضور نماز پڑھا رہے، جمعے والے دن حضور عصر دی نماز پڑھائی تے 2 رکعتاں تو بعد حضور بیٹھے ہوئے سن تے کوئی کتا گزریا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نماز دے وچ دعا کر دیتی، میں کہ یا اللہ تیرے نبی نماز پڑھا رہے نے، کتا کو گزریا، اینو برباد کر دے، اینو ہلاک کر دے۔ وہ کتا مر گیا، میرے آقا جدوں سلام پھیریا تو حضور نے فرمایا من الداعی منکم علی ھذا الکلب، حضور نے فرمایا اس کتے واسطے بد دعا کنے کی تھی؟ فلم یتکلم احد، کسی نے جواب نہ دیتا۔ فعاد الکلام، حضور پھر پوچھا کہ کنے بد دعا کی تھی اس کتے واسطے؟ فقال سعد انا الداعی علیہ یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، حضرت سعد کہا یا میرے ماں باپ آپ تے قربان ہون، میں بد دعا کی تھی۔ حضور نے فرمایا کیوں کی تھی؟ عرض کی تھی تسی نماز پڑھا رہے سی، اگوں کیوں لگیا؟ حضور نے فرمایا کس لفظ نال تو دعا کی تھی؟ حضرت سعد کہنے لگے میں دعا کی تھی سبحانک لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام اہلک ھذا القبل قبل ان یقطع علی نبیک صلاتہ، یا اللہ ایک کتا کو گزر رہا تیرے نبی دی نماز پڑھاندیا اس تو پہلے کہ کتا کوئی دائیں بائیں ہوئے، اپنے نبی دی نماز دی حفاظت کر دے، اینو برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ کتا نبی دے اگوں لگے تے صحابہ گوارا نہ کر، وہ تو ایویں لنگی جا رہے سی تے میرے آقا و مولا نے فرمایا سعد اگر اے جڑے تو جنہ لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام دے کلمات نال دعا کی تھی نا، کوئی مشرق مغرب سارے واسطے دعا منگے تے اللہ دی دعا قبول کر لے۔ کتا اگو حضور دی نماز دے لگے تے حضرت سعد نماز وچ دعا کر دیں، نماز کھڑیاں دعا کر دیں۔ سانو کہنے کوئی ہلکی بات کرو، میں آکو تے بے زبان بھی لگے تے گوارا صحابہ نہیں کیتا۔ ہاں تو وہ بھی سعد ابن ابی وقاص، ہاں یہ حضور دے رشتے چ ماموں ہیں۔ حضور فرماندے ہوندے سن صلی اللہ علیہ وسلم یہو جہا کسی دا ماما ہے تے سامنے لیاؤ۔ توجہ، دوتیاں میں گل کر رہا ہوں، داتا صاحب سارے نو یاد آئے، غسل دین آ گئے، ساری پچھلے سال تو دودھ پین نہیں آیا، ساری کانفرنس کنو ہلا گئی۔ توجہ، ایک جڑا وہ اتنے بابا صاحب چلا گیا، ایک داتا صاحب آ گیا، انہاں کہا اوئے جی صوفیزم دے نام تے اسی قوم نو بے وقوف بنائی رکھا، صوفیاں دے حامی تے صوفیاں دے والی تے ہن کھڑے ہوئے۔ جی سانو پہلے موقع ملتا تو اسی داتا صاحب دے کول تو میٹرو بھی نہیں سی لنگن دینے، لیکن وہ مکھانے کھان والے نو کی پتہ سی داتا صاحب دی شان۔ داتا صاحب ایویں بندے تھوڑے بھیج دیتے ہوتے۔ حافظ اعظم صاحب کہندے نے ایک بابا آیا داتا صاحب لنگر وچ، وہ کہنے لگا میں بھی اتنے لنگر تقسیم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا تیرے کول کارڈ کوئی نہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں میں کرنا ہے تقسیم۔ کہندے نے وہ بعد وچ پتہ چلیا 15 سال ہوئے اتنے داتا صاحب وہ بابا رہندا ہے، وہ کہندا ہے مینوں داتا صاحب بھیجا جا کے اتنے لنگر تقسیم کر۔ کیوں جی جدو داتا صاحب نال ساڈے آ کھڑے ہوئے ہن در تے اٹھنا ہے جی، شیر حافظ کا یاد آیا، ہن شیر حافظ کا یاد آیا جی۔ پہلے جن کے پاس ٹائم نہیں تھا، وہ ڈار آندا سی جناب دودھ دی سپیل دا افتتاح کرن، اج آپ 2.5 گھنٹے کی لیندا رہیا بس، اج دے داتا صاحب تھوڑی این کیتا ہے، ہاں پتہ ہی کوئی نہیں سی، مطلب سعودی عرب تو واپس آئے تھے سمجھتے سن ہوں داتا صاحب کی حیثیت رہ گئی، ہوں پتہ لگیا بابے اج اتنی ساری اینج تنکی کھچی، یہ سارا کچھ مجمع کون چھک کے لے آیا؟ گل وچ ہو رہے داتا صاحب بھی جلالے چ آ گئے، خواجہ صاحب بھی آئے، داتا صاحب فرمایا اسی پیدل چل کے غزنی تو آئے، اسی تے لبرلزم پھیلانا ہے، اسی اذانہ اتنے لوان آئے، اذانہ دیوان آئے کہ سپیکر لوان آئے، سارے فقیر جلالے چ آ گئے۔ سلطان الہند فرمایا اسی پرتھوی راج دے اٹھا دی جائی جا کے بیٹھے، اذانہ دیوان آئے کہ بند کرانا ہے، سارے فقیر جلالے چ آ گئے۔ اے بندے فقیراں بھیجے سارے نے،
داتا صاحب بند ہائے کو سار سانگ سے در زمین ہند تخ میں سجدہ رے. داتا صاحب کیوں ہے مولوی ایئر کنڈیشن گڈیاں بہ کے جہازاں بہ کے تبلیغ کر کے 2 گھنٹے تقریر کر کے مولوی جا کے سو جاندے وہ بند کر کے موبائل. حضرت راتی تقریر کر کے آئے 20 قسم کے کھانے کھا کے آئے لفافہ لے کے آئے. فرمایا اسی جڑے پہاڑ تے دریا عبور کر کے آئے ہن تبلیغ کرنی کیڑی مشکل ہے جی. ایئر کنڈیشن گڈی بہ کے نال پیسے بھی وصول کیتے نال کھانے بھی کھادے. داتا صاحب جس ویلے چلے تبلیغ واسطے انہاں فقیراں نوں یہ گل گوارا ہو سکتی تھی کہ مسیتاں جو روزانہ سپیکر اترن یہ سارے فقیر جلالے جا گئے. کہندے سب کچھ ہوتے غزنی تو چل کے لاہور آئے اذانہ دیوان آئے تو بند کرانا. اساں اتنے پاکستان لاہور تو غزنی تو چل کے لاہور آئے تے حضور دیاں زمین و زمان پڑھان واسطے آئے یا بند کران واسطے آئے تھے. مصطفیٰ جان رحمت کے پرچے کٹانا آئے سی. یہ سارے فقیر آ گئے جلالے. ہن اتنے کی لین گیا تو میرے جب بندہ ہوندا تو سوٹا لے کے کہندا چل, لیکن سنی پھر سنی ہوندے ماشاءاللہ وہ آ گیا. میں کہا تو لعنت پئی تے آیا فقیراں تے لعنت بھیجی جا لعنتیا جاؤ ایسی ساری زندگیاں لا دتیاں اذان دیوان واسطے. اساں جناب بڑے بڑے جناب اتنے محل بنائے مینارے بنوائے مؤذن اتنے چڑھ کے اذان دے اور اتنے چڑھ کے دے اور اتنے چڑھ کے دے تاکہ اللہ اکبر دی اذان آواز دور جاوے اور ذلیل ہو جے تو سپیکر آئے تو سلوا دیتے. اے فقیر سارے جلالے چاہ گئے تے انہاں نوں مینار پاکستان والی کانفرنس کھا گئی. سر جوڑ بیٹھے وہ کی بن گیا. میں آخا اصل تو کچھ نہیں کیتا. اصل کی کر سکتے ہیں گل تو کی من آدھا علی ولی فقد آذنتہ بالحرب. حضور نے فرمایا جس نے میرے ولی نال دشمنی رکھی اس تو بڑے ولی نال کیڑی دشمنی. داتا صاحب اپنے آبا و اجداد دیاں قبراں بھی چھڈ آئے سجادہ نشینیاں بھی چھڈ آئے تے ایتھے آ کے جناب ٹیلے تے ڈیرا لا دیتا. تے کیوں جی تے کس واسطے آئے داتا صاحب؟ وہ تے قیامت تک آپ نے شادی بھی نہ کی تھی تاکہ بعد لاہوری پریشان نہ ہو. داتا صاحب دی اولاد کھا گئی تے داتا صاحب دا اتنا بھی حق نہیں بنتا. اس واسطے گل بڑی وڈی. آج میں 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا. میں کہا بس اج تو ایک جھٹکا بھی نہیں لگیا. بس ہوندے جتنے فرعون ہوندے نا یہ سارے فرعون ایک غوطہ بھی نہیں سہ سکتے. ہاں جی فرعون صرف ایک غوطہ لگیا سی. فادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. ایک غوطہ آیا فرعون نو 400 سال کہندا رہا میں رب ہاں میں رب ہاں. بس ایک غوطہ لگیا تے کہنے لگا بس 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 جی میں مان گیا رب موسیٰ تیرا میں مان گیا. رب العالمین نے فرمایا الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. رب نے فرمایا میں تینوں ڈھیل دیتی رکھی تو تم ایک غوطہ بھی نہ سہ سکے ہو الان ہن منیا. کیوں جی تے تساں بھی داتا صاحب ہن منیا ساڈی کانفرنس ویکھ کے. اس واسطے اہل سنت جاگ اٹھے ہیں. اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو ہے دشمن ملت پاکستان. علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرن کے لرزانے. جس کا ایک فتویٰ تھا کافی اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا. جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو ہے دشمن ملت. انگریزاں سمجھے سی اسی 1857 علامہ فضل خیر آبادی نو مٹی دے ٹوکرے چوا کے منج دا لباس پوا کے اسی بابا مار دیتا ساڈی نافرمانی کیتی ساڈے خلاف فتوی جہاد دیتا تے علامہ فضل خیر آبادی دا پھر اسلام قرض نہیں چھڈیا. اسلام تو بڑا غیرت والا ہے انہیں قرض نہیں چھڈیا. 1857 کے تھے تے 2016 مینار پاکستان دے سائے تھلے لکھاں لوگ اٹھ کے کیا او جنوں تساں ماریا سی آج مینار پاکستان دے سائے تھلے اسی اٹھ کے علامہ علامہ گل کر رہے ہیں. علامہ اسلام قرض نہیں رکھتا کسی کا. علامہ دی روح بھی اس دن تڑپ اٹھی ہونی واہ میرے وارثو انگریزاں دا مینوں کالے پانی بھیج دیتا تو میری قبر دا نشان بھی انہیں مٹا دیتا. انہیں سمجھا علامہ مر گیا لیکن تساں جدوں اتنے نعرہ لایا نا اس نے انہیں پڑھیا نعت خان نے تے اس ویلے میری بالکل توجہ علامہ وال چلی گئی. میں کہا ویکھو جی بج رہا ہے ڈنکا آج بھی ان کے نام کا سو گئے جو رخ موڑ کے گردش ایام کا. ہاں جی انہوں نے نام دا ڈنکا بجیا. علامہ فضل حق کا نعرہ جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرن. نعیم الدین امیر ملت بل حسنات کو یاد کرو. بس کیوں جی
نعیم الدین یار دسو جس ویلے فرنگی ہندو سکھ سارے ہی اسلام دے خلاف ہے، ہوں انہیں کلمہ پڑھے ہوا ہے سانو اسلام دی گل نہیں کرن دیندے، تے جس ویلے سارے خلاف ہے ساڈے فقیراں پاکستان کنج بنایا ہونا ہوں بن کے تے ایڈی ایڈیاں سہولتاں تے جس ویلے ساڈے فقیر مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی اپنی مسجد دے وضو والی جگہ تے سکاوے خود صاف کر دے ہوندے سن۔ ایک دن زور تو پہلے کچھ مہمان آ گئے علامہ کو فتویٰ پوچھن تے آپ مسجد دیاں ٹوٹیاں صاف کر رہے سن۔ اج ساڈے مؤذناں دے میں جب تک ٹھیک سی تے میرا دل کردا ہوندا سی میں خود مسجد دی صفائی کراں، ہاں جی میرا دل نہیں بلکہ میں عملاً بھی کردا ہوندا سی، لیکن ہن تو سارے ہی حضرات کہندے جی میں بس جڑا کچھ بھی مسجد دا نہ کراں، جھاڑو بھی نہ دینا۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نو وہ بندے پہچان نہ سکے، آپ نے میلے جائے کپڑے پائے پرانے جائے تے مسجد دیاں ٹوٹیاں دی صفائی کیتی، پھر سکاوے صاف کیتے، پھر آپ نے غسل فرمایا۔ غسل انہاں پوچھا جی اسی نعیم الدین مراد آبادی نو ملنا ہے، فرمایا مسجد وچ بیٹھ جا ہنے آ جاندے، وہ جاندے نہیں سن۔ ساری مسجد صاف کرن تو بعد غسل کرن تو بعد نویں کپڑے پائے، پھر امامہ بدیا تو بندے مسجد دے سین وچ بیٹھے سن تے آپ انہاں نو السلام علیکم فرمایا، مجھے کہتے ہیں نعیم الدین مراد آبادی، مجھے کہتے ہیں نعیم الدین مراد آبادی۔ نعیم الدین امیر ملت، کیوں جی؟ بڈھا بابا ہوئے حیدرآباد جیل وچ، سید ابو الحسنات قادری بڈھا بابا ہوئے تے حیدرآباد جیل وچ ہوئے تے بیٹے نو لاہور سزائے موت ہو جائے سید خلیل احمد قادری نو، تے بابے نو اتھے پتہ چلے تے بابا سجدے ڈہ پوے، اکلوتا پتر ہوئے تے گل تاریخی کرے، ساری زندگی حضور کے نام کے ٹکڑے کھائے، اب حلال کرنے کا وقت آیا، کیوں جی؟ تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری 6 لاکھ بندیاں دی موجودگی نے علم الدین دے پیر چوم دیتے، اس واسطے انہاں دا نام تو قیامت تک آنا ہے۔ نعیم الدین امیر ملت بوالحسنات کو یاد کرو، نعیم الدین سنی بنارس کانفرنس کی قدر و قیمت کا احساس کرو، ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو کس نے مارا ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت، دوتیاں نو کری رد ربا، ظالماں نو بدکاراں نو، دین دیاں دشمناں نو، ناموس رسالت دیاں دشمناں نو، آسیہ ملعونہ دے حامیاں نو، جی آسیہ ملعونہ دے حامیاں نو، تے او جج جڑے گندے عزائم رکھ دین، مولا حضرت سعد دی دعا دا صدقہ جے انہوں آزاد کرنا چاہتے ہیں تے مولا انہاں سارے تے اپنا کارو غضب نازل فرما، راتی کر یا سویرے کر، اللہم سلط علیہم عاجلا نقمہ فی اليوم وفی الغد، بس دیا تے امام علی مقام دے اس مبارک سفر دا صدقہ تے آپ دے نال چلن والے آل بیت دا صدقہ جنہ دیاں خوبصورت صورتاں ویکھ کے امام اللہ اکبر امام باقر آئے، امام علی رضا آئے نیشا پور تے آپ نے چہرے ہوتے کپڑا پایا ہوا سی، جدو نیشا پور آئے تے بڑے بڑے امام آ گئے، انہاں کیا حضور اپنے چہرے تو کپڑا تے ہٹاؤ، جدو آپ نے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے دنیا جلی ہو گئی، کوئی آپ دے گھوڑے دے پیر چوم رہا، کوئی چیخا مار رہا، آپ دے بال مبارک ایتھے کندھیاں تک سن، ہاں جی کیوں جی؟ اے پھر میں حدیث امام حسن کو ہی ہے، فرمایا جدو رسول اللہ کنگھی مبارک نہیں سن نہ فرما دے تو پھر رسول اللہ دے بال مبارک کندھیاں تک چلے جائیں، کیوں جی؟ وَإِلَّا فَلَا يُجَاوِزُ، حضور دے ایتھے بال مبارک چلے جاندے سن، تے اوہی پھر سید خون رسول تے آپ دے بال مبارک کندھیاں تک سن، تے دنیا غش کھا گئی، شور اٹھیا، تے امام بڑے بڑے ہوتے 20,000 تے حدیث لکھن والے دی دواتاں سن ہوتے، بعد جدو گنیاں گئی آلہ حضرت بریلوی بھی لکھیا، آلہ حضرت بڑی محتاط گل لکھ دیں، آلہ حضرت بھی لکھیا، فرمایا جدو حدیث لکھ کے فارغ ہوئے نا لوگ تے جڑیاں دواتاں گنیاں گئیاں انہاں دی تعداد 20,000 سی، تے ایک دوات وچ ایک قلم تے نہیں نہ لان والے سن، تے اوتے مطلب لکھاں لوگ ایک حدیث لکھن والے موجود سن، آج کہندے ہیں حدیث ہی تو ہے،
میں آخا قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی۔ ٹی ویوں پر بیٹھ کر 20,000 دواتا سن جنہاں وچوں سیاہی لے کے حدیثاں لکھ رہے سن، تے اگر تسی اندازہ لا سکتے ہو کتنے علماء سن، لکھاں سن جڑے ایک حدیث لکھن لگے۔ جدوں شور پہ گیا تے علماء نے کہا ذرا چپ کرو، امام علی رضا جڑے نو حدیث رسول سنان لگے۔ تے امام علی رضا گھوڑے ہوتے آپ نے فرمایا سنو، قال حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب۔ اے تو ویسے کافر بھی کلمہ پڑھ اٹھے۔ قال حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق۔ اسی پٹن والے نہیں، اسی جدو آل بیت کی گل کریے تو بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت۔ اے کوئی گل ہے کی مطلب ہویا؟ ہاں جی کیوں جی اے کی مطلب ہویا کہ جناب آل بیت کا ذکر کرتے ہیں اے دے وچ میں کتاب نال کیوں جی؟ جدو امام زین العابدین گئے واپس مدینہ منورہ کربلا تو ہو کے تے ایک بندے کیتی پیڑیاں ویکھ کے آئے مولانا صاحب تہاڈا کیڑا کام ہے؟ میں کہا دس بتا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، بتا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن۔ کیوں جی مولانا صاحب تہاڈا کی کام ہے؟ مولانا صاحب تہاڈا کی کام ہے؟ میں کہا دسو یزید دے مقابلے امام کیوں آئے؟ کیوں جی؟ تو پھر خاندان رسالت جو کوئی رویا جی؟ امام زین العابدین روئے؟ خاندان رسالت جو کوئی رویا؟ کوئی بھی نہیں رویا۔ امام زین العابدین تے بیڑیاں لگیاں ہتھکڑیاں پائیاں مدینہ پاک واپس گئے تے جا کے روئے بھی نہیں نانا جان کو، اے ویکھو جی کی ہویا؟ نانا جان دے دین واسطے دے آیا، بچ کے میں آ گیا، بس گل مک گئی۔ اتنے کوئی ہویا اس طرح دا نظام؟ امام زین العابدین جا کے حضور دی بارگاہ وچ گلا نہیں کیتا کہ جناب تہاڈا خون ہو کے ساڈے نال اے ہویا؟ میں کہا کوئی بات نہیں، حضور دے دین میرے نانا جان دے دین واسطے ہویا۔ جدوں بھی کسی نے کوئی دین دی پریشانی آوے نا تے سوچیا کرو میں کون ہاں تے میرے گھر والے کون ہن، تے پھر اندازہ لایا کرو حسین ابن علی جنہاں نو رسول اللہ اتھے چاہیا ہوئے جی ہاں، تے جنہاں حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، تے ان الحسن والحسین تو تے میں کون ہاں جڑے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اے دریا وچ نہائے دھوئے ہون جی جتے تصوری تو میں کیڑی گل دے مان کرنے ہاں، تیرا میرا جسم بڑا قیمتی ہے تے میرا خاندان بھی بڑا قیمتی ہے تے میں بھی تو دس تے صحیح ذرا یزید دے در او دے جناب کون گیا انہاں دے مقابلے چ تے دین واسطے گئے تے تین اس بندے نو تو حق ہی نہیں بندا جے حسین دا نام لوے جس نے دین واسطے کدی اپنا سر پیش نہ کیتا ہو۔ صرف داستانہ لوگوں نو روان واسطے حسین دا نام لیندے لوگ، اپنا سارا کچھ جنہیں دین نو نہیں دیتا، دین واسطے پیش نہیں کیتا، اس نو حق ہی نہیں بنتا حسین ابن علی دا نام لوے۔ ہاں جی ایتھے سن کے ذکر تے بس جی ٹھیک ہے کربلا والی کر سکتے سن، تو صرف جڑا کربلا والے دا تبرک کھا سکنا؟ جدو سپیکر اتر گئے مسیتاں دے اور رسول اللہ دے مصطفیٰ جان رحمت اتلے تے پابندی لگی، نعت پڑھن تے پابندی لگی، ادو تو کتھے سی حسین دی گلاں کرن والے؟ گلاں کرنی جی لوگ جی بڑے حسین کا تذکرہ، میں نے کہا حسین کا تذکرہ یہ ہے کہ ساری دنیا دیاں عزتاں، ساری دنیا دے پتراں دیاں جوانیاں اس خاک اتے قربان جتھے امام علی اکبر ایک باری گزرے۔ ہاں جی میں امام زین العابدین دی گل نہیں کیتی، میں امام حسین دی گل نہیں کیتی، وہ خاک تے بہوں افضل آلہ جتھے امام حسین پاؤں رکھیا۔ اے اسی اہل بیت دا ذکر کرنے ہیں۔ ہاں جی بس اگلی میں جڑی گل ہن سمجھ آئی دین دی، دین دے بارے بندہ باغی ہوئے اس نو کی حق بندا ہے حسین ابن علی دا نام لے؟ تیغ اقبال کہندا تیغ بار عزت دین است تو بس، مقصد او حفظ و عین است تو بس۔ اقبال کہندا امام علی مقام جڑی تلوار لے کے گئے سن وہ اقتدار واسطے نہیں سن لے کے گئے، دین دی عزت واسطے لے کے گئے سن۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔
نور چشم رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حالتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکارش اور مادر کاروان سالارش، یک شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، جنہاں دی اتنی وڈیاں شاناں ہون۔ اقبال کہندا کلندر لاہوری کہن لگا حضرت مریم نال تو ایک وجہ تو اساں محبت کیتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جانن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نال تین وجہ تو محبت کیتی، ایک تے ایون کے رسول اللہ دے لخت جگرن، دوسرا مولا کائنات کے نکاح میں ہے، اور تیسرا حسن اور حسین کی امی جان ہے۔ سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات۔ اقبال کہندا ماواں دیاں سیرتاں پتراں وچ جاندیاں۔ اقبال کہندا جدوں سیدہ دے صاحبزادے سن تے ایک کم تے کرنا سی، باہر محتاج دلشاں گو نہ سوک، با یہود چادر خدرا فروخت۔ اقبال کلندر لاہوری کہندا اے تے ساڑیاں مسلماناں دیاں کڑیاں گھر وچ 20 قسم دے کھانے کھا کے بھی راضی کوئی نہیں، پھر بھی اپنے شوہراں نوں حرام کمان تے بار دیاں۔ ساڑھے گھر اج فریج نواں نہیں آیا، پرانا 2 سال ہو گئے۔ دس ہوئے مسلماناں دی جنہاں دی قیادت جنت وچ کڑیاں ساڑیاں جانا ہے، ماما بیٹیاں بہناں، دسو ایک کتنیاں نا شکریاں 20 قسم دے کھانے کھا کے، عیاشی دا سامان بھی گھر موجود ہوئے۔ ایک تو ہونا نا ضرورت دی کھانے، عیاشی دے سارے 20 قسم دے کھانے کھا کے بھی تے 20 قسم دے کڑیاں لباس پا کے بھی، پھر بھی اپنے جھاٹے کٹ کے بازاراں جان تے انہاں دی قیادت وچ جنت جانا، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے۔ پھر بھی مسلمانہ کڑیاں نو پتہ نہ ہوئے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی قیادت جدوں سیدہ جنت تشریف لے جان لگیاں تو پیچھا مڑ کے ویکھیا، فرمایا وہ پوچھن گے او کڑیو او تہاڈا اتنا بھی حیا نہیں سی رہا تساں دوپٹے لا دیتے؟ پھر کی اس ویلے سیدہ کول انہاں کول جواب ہونا؟ تساں میری سیرت نہیں سی پڑھی؟ کیوں جی؟ ہاں وہ تو بڑا وہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سیدہ لے تے جان گیا انہوں، لیکن انہاں تک جواب کوئی نہیں ہونا، تو چونکہ وہ بڑا کریم گھرانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ یہ تو کریم ہن لو، جی سیدہ نے پوچھ لیا ساڑیاں کڑیاں کو کی جواب ہے جی؟ ہاں جی، سیدہ صرف دل وچ بھی خواہش فرمانیاں نا تے جنت جو رب نے انہاں واسطے لباس بھیج دینا سی۔ ہاں یہ حضور دی اتنی لاں دی تے سیدہ پھر وہی لباس پایا تے آپ دے گھر موت دستک دیتی فقیر نے منگن والے نے، تے آپ دے گھر کوئی ایسی چیز کوئی نہیں سی، سیدہ اس فقیر نو دیندیاں۔ ہاں جی، ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں، جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدھا کے واسطے۔ تو سیدہ نے اپنی لونڈی کو فرمایا کوئی چیز ہے؟ کہا جی کچھ نہیں۔ فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے؟ کہا جی کچھ بھی نہیں۔ تیسری بار فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے؟ اس فقیر کو دے دیں، یہ نہ ہو قیامت تک لوگ کہیں کہ حضور کی صاحبزادی کے دروازے سے بندہ سوالی واپس چلا گیا۔ انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اے میرا دوپٹہ لے لے، انہوں لکا کے فلانے یہودی کو لے جا، انہوں کہو تھوڑا جا جو دے دے اے دوپٹہ رکھ لے، تاکہ میرے آقا میرے نانا جان دا کوئی سوالی درد میرے دروازے تو خالی نہ جائے۔ بارے محتاج دلشاں گو نہ سوک۔ اقبال کہندا سیدہ دا دل جل گیا کہ محتاج میرے دروازے تو خالی جائے، تے فرمایا اودا با یہود چادر خدرا فروخت، فرمایا اپنی چادر دوپٹہ جنوں سورج تے چاند نہ ویکھ سکیا او یہودی کول ویچن واسطے بھیج دیتی۔ لو جی اے گل کوئی سمجھ آئی تانوں؟ اے سیدہ دا اے تے جدوں یہودی کول چادر پہنچی آپ دی خادمہ لے کے گئیاں تو یہودی پوچھن لگا جی وہ کھولی نہیں اپنے، انہوں نے دوپٹے وچ بدی ہوئی سی۔ انہوں نے کہا کی لے کے آئے؟ انہوں نے کہا میں سیدہ فاطمہ الزہرا کول آئی ہاں۔ انہوں نے کہا کیوں آئی ہیں؟ انہوں نے کہا ایک سوالی کھڑیا گھر شے کوئی نہیں، اے انہیں چادر دیتی ہے رکھ لے، دی کوئی چیز دے دے۔ یہودی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی انج نہیں کیا جن کا آنچل نہ دیکھا، وہ یہودی چادروں نے اتلا ہی کپڑا ویکھ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ انہوں نے کیا سارا کچھ ہی گھر لے جاؤ، گھر بھی انہوں دا، دولت بھی انہوں دی، مال بھی انہوں دا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و اے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی
زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا. خاندان رسالت نال ہویا اتھے کی زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا. خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت. لیکن اہل بیت اعلیٰ حضرت بریلوی پیر میر علی شاہ صاحب لکھی ہے گل، کیونکہ خود بھی سیدن فرماندن کہ جدو مختار ستفی دے سپاہی لگے یہ پیچھے یزیدی ٹوڑا جڑا سی نا ایک بھی نہ بچیا. اسی بھی انہاں نو کہندے انسان دے پتر بنو جنہاں رسول اللہ دے دین نال متھا لایا انہاں نو بعد وچ پھر پناہ کوئی نہیں لبدی. ہاں جی جنہیں امام حسین دا سر اقدس خولی بن یزید نے علیحدہ کیتا سی نا خنجر مار کے آپ دے تلوار نال سر امام حسین دا، جدوں دی اپنی واری آئی نا مختار ستفی دے سپاہی جدوں دے گھر پہنچے تے دستک دیتی انہیں کیا خولی بن یزید ہے گھر کے نہیں، وہ دی زنانی باہر نکلی پھر اپنے بھی دشمن ہو جاندے. وہ دی زنانی باہر نکل کے نا انج اشارہ کر کے کیا بھئی اندر یہ نے زبانی کیا کوئی نہیں، انہیں کہا منہ کٹ کے نا باہر تے انہیں اندر چھپ گیا جا کے. انہیں زنانی کہنے لگی تے باہر کہنے لگی کوئی نہیں. انہیں سمجھ دشمن پھر زنانیاں بھی بڑھ جاندیاں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی کار پھرتے. ہاں جی اے مت سمجھو اقتدار تے یزید نال جو کچھ ہویا، یزید دے حامیاں نال جو کچھ ہویا، اے مت سمجھو چند انہاں دا ہے مسیتاں تو سپیکر اے تے مسیتاں بھی قیامت والے دن گواہی دے دین گیاں. ہاں جی یا اللہ بڑے بڑے ذلیل آئے، بڑے بڑے کمینے آئے، لیکن ساڈے تو سپیکر کسے نہیں لائے دے نہ لائے. ہاں یہ تو قیامت والے دن مسیتاں بھی بول پڑے، مسجد رحمت اللہ العالمین بھی بول پوے گی بھئی یا اللہ انج لائے میرے مسیتی انج نہ سپیکر توڑے، یہ تو قیامت نو ہر شے بول پوے گی. یا اللہ نے تو اقتدار دیتا سی تے میرے تو بھی سپیکر لا دیتے. پترو ساڈے نال کیڑا تہاڈا مسئلہ ہے؟ مسیتاں تو سپیکر لا کے تسی خوش ہو گئے، تہاڈی ہر شے لے جانی ہن. ہاں ہاں تسی کی سمجھتے ہو بھائی ہوں داتا صاحب سارے فقیر کھڑے ہو گئے، پہلے نہ سمجھا انسان دے پتر بن جانے، انسان دے پتر تسی نہیں بنے. ہوں داتا صاحب نہ لاؤ متھا، خواجہ صاحب نہ لاؤ، نہ کسی نہ بھی کوئی نہیں لا سکتا. گل ختم، گل ختم ہو جانی، انہاں دی سارا کچھ مٹ جانا ہے. جہے انہاں دا کوئی حامی بیٹھا میری وہ کوئی تقریر نہیں، وہ اپنا لنگر کھاوے کیوں جی تے جاوے. ہاں ساڈا وہ کوئی تعلق نہیں. لنگر اس واسطے کہ لنگر حسین دا تے انہاں دے در تو کوئی واپس نہیں گیا. ہاں جی ورنہ میں تو یہ بھی نہ اجازت دوں، چونکہ لنگر امام علی مقام دا تے میں خادم حسین ہاں. جی ہاں جی ہاں تے میں حسین دا خادم تے میں بھی گل اتنی مکان لگا نہ مینوں رونا آندا نہ رلایا کدی. میں اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے. ادھروں تیر چلیا تے ادھروں تیر چلیا، ادھروں تیر چلیا. اعلیٰ حضرت فرمایا غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے. اور آل بیت کی مظلومیت بیان کرنا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، یہ اس طرح بیان کرنا آل بیت کی شان، یہ بھی حرام ہے. بس ایک کوئی گل ہے جیڑی امام زین العابدین دیاں بیڑیاں ویکھ کے ہتھ کڑیاں ویکھ کے انہیں رویا بندہ، آپ نے اشارہ کیتا بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں، ہتھ کڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں. آپ فرمایا اون نہ کر، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی. بس میاں صاحب دا شعر پوری کربلا دا خلاصہ ہے. قوت ہوندیاں کیوں جی کی خیال ہے؟ حضرت خواجہ سلطان الہند جدو پرتھوی راج دے تالاب دے کنارے بیٹھے تھے اتنے بت کھڑا سی ایک بت. آپ نے بت نو فرمایا اے لوٹا بھر لیا. صدیاں بعد جنہ دی نسل چو سلطان الہند بت نو چلا سکتے ہیں کیوں جی؟ خاک ہو کر خاک میں مل جا، خاک تجھ پر اے فرات. کیوں جی کیوں جی؟ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی مسیتی دے وچ بہ کے سامنے جناب شاتوت دا درخت تے آپ نے مثال دیتی، فرمایا جنت ایک درخت ہونا ہے جڑا ایڈا وڈا ہونا ہے 500 سال جنتی اتنے تھلے چڑھے گا تے پھر پھل توڑے گا. انہاں مریداں کیا حضور ہے تے سزا ہوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں سمجھو جنتی اے بیٹھے دروازے تے شاتوت دا درخت مسجد دے باہر. آپ نے فرمایا سمجھو اے جنتی بیٹھے درخت ہوے، جنتی انج اشارہ کرے گا تے پھل ٹوٹ کے اودی گود وچ. آپ نے جدو انج اشارہ کیتا نا تے درخت سائیں صاحب وال مسیتی چل پیا. آپ نے فرمایا ٹھہر ٹھہر اللہ دے بندے میں تو مسئلہ دس رہا. سائیں توکل شاہ امبالوی سید بھی نہ ہوئے، صرف حضور دی غلامی کردیاں کردیاں اس مقام تے پہنچے ہوئے جس حسین نو حضور اتنے کھلایا ہوئے.
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ. حضرت عقبہ بن نافع صحابی رسول افریقہ دے جنگلاں وچ پانی مک گیا, صحابہ دی فوج پیاسی ہو گئی. آپ نے فرمایا میں علاج کرنا. آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے. آپ دا گھوڑا قریب بدے ہوئے سی. جدو آپ انج ہاتھ چکے دعا واسطے, آپ دے گھوڑے نے انج پیر ماریا, گھوڑے دے کھراں وچوں چشمہ جاری ہویا. عقبہ بن نافع صحابی ضرورن خون رسول نہیں. عقبہ بن نافع نو حضور نے ایتھے نہیں چکیا, ایتھے نہیں چکیا ہاتھاں اتے. امام حسین نو حضور ایتھے بھی چکیا, ایتھے بھی چکیا, انہاں دی زبان بھی چوسی. اے سارے فضائل. حسین منی وانا من الحسین, فرمایا حسین میرا میں حسین دا. احب اللہ من احب حسینن, یا اللہ انہوں محبوب رکھی جڑا حسین نال پیار کرے. حسین سبتم من الاسباط ان الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ. یہ سارے فضائل عقبہ بن نافع کے یہ فضائل حضور نے بیان نہیں فرمائے. عقبہ بن نافع کے گھوڑا, اس کو پتہ چل گیا ادھر دعا مانگی جا رہی ہے, اس کو اشارہ ہو گیا نیچے سے پانی نکالو, صحابہ پانی پی لیں. بتائیں جی امام حسین کا گھوڑا کھر کیوں نہ مارے؟ ہم بے ادب گستاخ فرقے کو بس قوت ہوندیا زور نہیں لایا. بس کیوں جی عقبہ بن نافع دا گھوڑا انج کرے تے چشمہ تے حسین دے گھوڑے. اے جڑیاں تصویراں بنا دین جی حسین امام حسین دا گھوڑا جڑا ہو شہداء نو جناب گرا کے تے پھر واپس حضرت سیدہ زینب کو آ گیا. میں کہا جان دے ہوئے او حسین دا گھوڑا تو جلا ہویا کیوں جی تو ہے او صرف اپنے جائز کرن واسطے بھئی ہے, جائز کرن واسطے. نہ کوئی مطلب اسے کوئی نہیں. ہاں جی قوت ہوندیا زور نہیں لایا. بس قوت ہوندیا, بس قوت ہوندیا زور نہیں لایا, قوت ہوندیا زور نہیں لایا. بس ایہی بات ہے, ایہی کربلا وے, اور کچھ بھی کوئی نہیں کربلا. ورنہ صدیاں بعد جتنے بھی تسی داتا صاحب دیاں کرامتاں تے فلانے تے اے تے سارے فقیر درویش اس خاک دے برابر بھی نہیں جتھے حسین چلے. اس واسطے قوت ہوندیا. آخری بات جی میری گفتگو ختم جی. اچھا پھر میں 2 گلاں. ایک گل تے اے میں جڑی کرن لگا, آپ نے فرمایا جدو مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے یزیدی لشکر دے فوجیاں دے چمچیاں دے کڑچیاں دے, انہوں نے سمجھ نہیں اقتدار کتنی گندی شے ہے. حضرت امام حسین فرماندے سن جان دے ہو میں کون ہاں؟ وہ کہہ جی ایک ہو سکنا جی, وہ نہیں جی توبہ توبہ مسیتی بھی کوئی جتیاں نہ وڑ سکنا جی. میں کہا اگے حسین کھڑے سن, ہاں اگے حسین کھڑے سن تے ساری دنیا بھی جان دی ہے حسینن. تے جدو اقتدار دا نشہ ہوئے نا تے او تے حسین بھی نہیں پہچانن دیندا. ہاں مت کوئی سوچے جی وہ کنج ہو سکنا جی انہاں کلمہ نہیں پڑھیا. تو ہم یہ پتہ نہیں اقتدار دا نشہ ہی تے ہے جڑا ممتاز نو پھندے تک لے گیا. یہ پریشانی نہ جی کلمہ انہاں بھی پڑھیا. میں کہا کلمہ انہاں بھی پڑھیا سی جڑا حسین دے مقابلے چ آئے کھڑے سن. انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا. ادھر بھی اذان ہوندی سی, حافظ نے البدایہ والنہایہ لکھیا ادھر امام حسین دے خیمے بھی اذان ہوندی سی, ادھر بھی جماعت امام حسین کراندے سن تے ادھر یزیدی بھی جماعت کراندے سن. ہے کوئی نہیں ہوتا جی وہ بھی نماز پڑھتا وہ بھی نماز پڑھتا. میں آکھا امام حسین دے مقابلے چ نماز پڑھی جا رہی سی تے حسین دے مقابلے چ گواہی دیتی جا رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ, ادھر نہیں پڑھا جا رہا. لیکن پھر انہوں نے کی منیا جائے نواسے دے مقابلے چ آ گئے, انہیں پھر کی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا. گل انج نہیں ہے کلمہ حضور نو منے ہوئے تو پھر کردار وہی ہوئے جڑا انگریزاں کیتا علم الدین نال. اے پھر کی منیا؟ وہ تو یزیدی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے, کسی نے بھی نہیں کیا. بلکہ یزید خود جمعے دا خطبہ دیندا سی, جمعے دی تقریر خود یزید کرتا ہوندا سی, آپ سے قرآن بھی سی یزید. ایک گل نہ جی انہیں بھی کلمہ پڑھیا. میں کہا کلمہ پڑھن نال گل نہیں بڑھتی, انہیں جانا انہیں مانا. سانو لوگ بڑی تبلیغاں کر رہے ہیں, اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے. میں کہا کلمہ تو یزیدیاں بھی پڑھے ہوئے. ہاں جی اس واسطے سانو کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی. جڑا سامنے حسین نو ویکھ کے نہ پہچان سکیا اور صدیاں بعد اللہ دے گھر نو کی پہچانیا انہیں. جڑا سامنے ظلم تے اتر آیا, امام زین العابدین نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا, امام علی اکبر نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا, اونو محمد نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا, امام مسلم نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا.
اس نسل کو کیڑا بعید ہے کہ مسیطہ تو سبھی کر لا دیں. توجہ، جدو مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے نا، ایک یزیدی فوجی نسدے امام زین العابدین دے گھر داخل ہو. امام زین العابدین پوچھا کی ہویا، کہ وہ پیچھو آئے جی ہونے آئے. آپ نے فرمایا میں دروازہ بند کر دیتا ہوں، پیچھو کوئی نہیں آنا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم. فرمایا کی مسئلہ ہے تینوں، بڑا خوف زدہ ہے. جناب کی پوچھ دیو کی مسئلہ ہے. او مختار سقفی دے سپاہی ایک ایک یزیدی نو چن کے قتل کر رہے ہیں تے میں بھی کربلا وچ موجود ہوں تے مینوں میرے پیچھے لگے تے میں تہاڈا گھر کھلا ویکھیا تے بڑا. آپ نے فرمایا رہو آرام نال رہو، اے کمرہ ہے، روٹی کھا پانی پی جو بھی ہے. رہندا رہا. ایک دن کہنے لگا حضور ہن باہر امن ہو گیا تے میں جانا چاہتا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ دروازے تک انہوں چھوڑنا ہے. تو جدو دروازے تے پہنچے تے انہیں کہا حضور تسی مینوں پہچانیا نہیں؟ فرمایا جلیا چھڈ اس گل نوں، پہچانیا یا نہیں؟ میرے نانا جان دا حکم ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرے. تو میں نے اپنے نانا جان کا حکم مانا ہے، تیری مہمانی کی مجھے ضرورت ہی نہیں. بس ٹھیک ہے، اسی کوئی تیرے کو کام کرانا ہے، اسی کوئی پیٹرول پمپ لوانا ہے، اسی کوئی گلیاں بڑھوانیاں تیرے کو، کیوں جناب؟ اسی کوئی اپنا پتر بھرتی کرانا ہے. چلیا جا تیرا کام کر چھڈیا بس جا. آخر وہ کو رہن نہ ہویا. انہیں کہا حضور تسی مینوں پہچانیا نہیں، کربلا وچ میں تواڈے مقابلے وچ کھڑا سی یزید دے لشکر. آپ نے فرمایا جدو تو داخل ہویا میں تینوں ادوں پہچان لیا سی. میں جدو تو داخل ہویا میں ادوں پہچان لیا سی. لیکن سن او تیرا کردار اے آل بیت دا کردار. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن. کیوں صاحب فرماندے نو سند پوری سنا دیو. کیوں جی؟ قال حدثني ابي موسى الكاظم عن ابي جعفر الصادق عن ابي محمد الباقر عن ابي زين العابدين عن ابي الحسين عن ابي علي بن ابي طالب. ہن مولا علی دا انداز ویکھو، جدوں حضور دی گل آئی پھر گل بدل گئی. ایتھے تک عن ابی عن ابی عن ابی عن ابی عن ابی. اگو جدوں حضور دی گل آئی تے مولا علی کی فرماندے نے قال حدثني حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ. کیوں جی؟ مولا علی دسیا جدوں حضور دا نام لین لگو تو پھر رکھا نام نہیں لینا. میرے آقا و مولا دوویں جہاناں دے والی، کیوں جی؟ جنہاں دے صدقے سارا بنیا زمین و زمان سارا کچھ، عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان. فرمایا کیوں جی؟ مولا علی اتنا بھی تو کہہ سکتے تھے قال حدثني رسول اللہ، اے بھی تو کہہ سکتے سن. ہاں جی بالکل. لیکن فرمایا قال حدثني حبیبی. فرمایا ایک گل میرے محبوب نے میرے نال بیان کی تھی. تے محبوب بھی کہڑے؟ وقرۃ عینی، جنہاں نو ویکھدیاں اکھاں ٹھنڈیاں. سبحان اللہ. ہاں فرمایا او رسول جڑے میرے محبوب بھی ہیں تے میرے اکھاں دی ٹھنڈک بھی ہے. آج دا جڑا بولی ہے نا تو او تے اے قال حدثني ابن عمی. اے حدیث میرے چچا زیاد نے مینوں بیان کی تھی. اج دی بولی گستاخاں دی بولی اے وے. لیکن ادھر علی کھڑے تے علی کون ہیں؟ حضور نے فرمایا جدھر حق گیا علی ادھر گئے، جدھر علی گئے حق ادھر گیا، جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے، جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا. کیوں جی؟ تے مولا علی دسیا جدوں حضور دی گل آوے پھر اپنا بھول جانا ہے. قال حدثني حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ. قال سمعت جبرائیل، نہ قال حدثني جبرائیل. تو حضور نے فرمایا یہ حدیث مجھے بیان کی جبریل نے. قال جبریل سمعت رب العزت. جبریل نے کیا؟ میں یا رسول اللہ رب العالمین کو سنیا کہ لا الہ الا اللہ حسنی، کہ کلمہ طیبہ جڑا اے میرا کلا ہے. فمن قال دخل حسنی، تے جنہیں اے پڑھ لیا او میرے قلعے وچ داخل ہو گیا. فمن دخل حسنی امن من عذابی، تے جنہیں کلمہ پڑھ لیا میرے عذاب کو بچ گیا. بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے اے وی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم اتے چھٹسی عالم سارا ہو. تے حدوں بے حد درود نبی نو جہدا ایڈ پسارا ہو. تے میں قربان تے نہ تو باہو جنہ ملیا نبی. لو جی اے جناب سند ہے. تے قال احمد بن حنبل
امام احمد بن حنبل فرماندے لو قرات ھذا الاسناد علی مجنون لبرئ من جنته ہی. امام احمد بن حنبل فرماندے اے جڑی سند قال حدثني ابی موسی القاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی بن ابی طالب قال حدثني حبیبی وقرۃ عین رسول اللہ قال حدثني جبریل قال سمعت رب العزت. اے فرماندے نے جڑی سند ہے نا لو قرات ھذا الاسناد علی مجنون، اگر کوئی بندہ پاگل اے سند پڑھ کے پاگل نو دم کرے لبرئ من جنته تے پاگل بھی ٹھیک ہو جائے گا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم، کیوں جی کیا بات رضا، زہرا ہے کلی جس میں. لو جی بہت ساری میں حدیثاں جڑیاں نو بیان کرنی سن وہ وچے بات انہاں دی گل اساں صرف حاضری لگوانا مقصود ہے. کیا ویسے میں خادم حسین ہاں، تسی سارے خادم حسین ہو اس معنی کہ اسی اہل بیت کیوں جی اہل سنت کا ہے بیڑا پار. سنیاں وچ کوئی گستاخ جمعہ کوئی نہیں تے نہ قیامت تک سنی گستاخ ہو سکدا. بالکل یہ تے بڑیاں شاناں دے مالک ہیں. کیوں جی اسی تے داتا صاحب بھی جتی لا دیندے، سوال صاحب تے ویسے نہیں پاندے ہوتے. ہاں جی داتا صاحب جتیاں لوگ لا دیں. داتا صاحب تے بہت اگے دے لوگ ہیں. ممتاز قادری دے مزار تے صدیاں بعد اسی ممتاز قادری دے مزار تے ہن دی گل ہے اجے تے 6 مہینے ہوئے ایتھے ممتاز دے اس قبر دا تو اتنا احترام ہے. کیوں جی او تے ویکھ کے بھی مطلب قرآن پڑھے ہونا صرف تے دو چار انہوں ناتا یاد سن، نہ حافظ نہ قاری نہ عالم نہ گل ایک ہی ہے کہ محمد سے وفا تو تے سنی تے ممتاز نال اتنا پیار کرنا تے اوتھے تے گل ہی ہو رہی. سنیاں وچ گستاخ کوئی نہیں جمیا تے دنیا اوتے خوشبو انہاں کول ہی آندی. سنی جتھے بھی جائے گا ایئرپورٹ تے بھی اترے گا ادو کول انگریزاں نوں بھی خوشبو آئے گی. کہنے لگے ہونے تے پہلے وہ فلانے گزرے اتھے تے بدبو آئی، انہاں کہا انہاں خوشبو والے نال تعلق جی کوئی نہیں سی، بدبو ہی آنی سی. ہاں جی اس واسطے اہل سنت وچ کوئی بھی گستاخ تے بے ادب نہیں. اسی اہل بیت دی شان بھی بیان کریے تے انج کرنے، صحابہ دی شان بیان کریے تے پھر انج کرنے. میں سلام پڑھدا ہی تھا، چلو جی وہ وچ شعر وچ رہ گیا دوتیاں نو کریں رد ربا بغیر تسی دعا منگن. اج امام علی مقام دے کرب و بلا والی اس رات دا صدقہ یا اللہ انہاں شہزادیاں دا صدقہ انہاں دیاں قربانیاں دا صدقہ اسی کچھ بھی کوئی نہیں لیکن جنہاں دین واسطے اتنی وڈیاں قربانیاں دتیاں انہاں قربانیاں دا صدقہ پاکستان نو لین اتے چاڑ دے. جس واسطے پاکستان بنیا سانو وہ کم کرن دی توفیق دے، ساڈے اندروں منافقتاں کٹ دے. مولانا صاحب گل ٹھیک کی تھی لیکن دا مطلب ہے کہ میں کربلا والے نال نہیں چل سکتا، میں اسلام واسطے قربانی نہیں دے سکتا، میں اپنی جائیداداں بڑھا سکنا، میں حلوے پوڑیاں کھا سکتا، میں کربلا دے راہ تو نہیں جا سکتا. لیکن مطلب ہے یا اللہ یہ جڑے چبڑ لوگ ہیں انہوں نے بھی سیدھے راہ تے لا او لیکن چھڈ دین او کمن بس جی انہیں جانا. ہن ایک نواں نعرہ، ایک تو تسی کہنا اسی ممتاز دا بدلہ لینا، جتھے 4 سنی بیٹھن کمن اسی ممتاز دا بدلہ لینا. گھراں وچ عورتاں بھی کمن مہمان آمن گل روٹی رکھدے کمن اسی ممتاز دا. انہاں کہا کڑیو تانوں کی ہویا، تانوں نہیں پتہ کی ہویا، ممتاز نوں نہ کے نہ شہید کیتا. بچے بھی کمن اسی ممتاز دا بدلہ لینا. سمجھ آئی؟ وہ گیماں کھیڈن دے بجائے کہ اسی ممتاز دا بدلہ، اسی ممتاز دا بدلہ لینا. وہ کہن گے بچے نوں کی ہویا، انہاں کہا تانوں پتہ نہیں نہ حق ممتاز نہ ظلم ہویا. تے بچے بھی جاگ اٹھے. تے ہن دوسرا ایک تو اے پیغام ہے لینا تساں کچھ نہیں، بس انہیں صرف کہنا ہر طرف ممتاز ہو گئی. انہوں نے راتی خواب بھی ممتاز آ جانا ہے. کیوں جی توجہ بات سنو. انہوں نے ممتاز سعید بن جبیر آندے سن نا، وہ خواب کی نہ سی جڑا ظالم سی. حجاج بن یوسف دی خواب آندے سن راتی چھت تے چڑھ کے کہندے نا آ تے صحیح. سویرے اٹھ کے کہندا سی اوئے مینوں جو راتی ساری سعید بن جبیر سمجھ نہیں دیتا نہ حق شہید کیتا سی نا تابی وہ راتی خواب آ جاندے سن. وہ چھت تے کہندے آ ہاں ذرا، وہ کہندا سی اوئے سعید بن جبیر مینوں مار دے گا. ممتاز انہاں دی ہن خواب آندا ہے. یہ سویرے اٹھ کے تاں بوں 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 کر دین دستے تے نہیں بھئی وہ راتی ہویا کہ راتی ممتاز آندا ہے. کہندا پترو آؤ ہاں ذرا اگے تہاڈی لگی کچہری رسول اللہ دی کچہری پیش ہونا ہے، تسی آؤ ہاں گستاخاں دے یارو. رات ممتاز انہاں نوں سون نہیں دیندا، سویرے اٹھ کے مسیتاں نوں پی جاندے، کہ فلانی شے نوں پی جاندے. اصل گل وچ ہو رہے ایک تو تسی اے کہنا ممتاز دا اسی بدل لینا. دوسرا ہن جدوں بھی فون تے گل سنو نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لبیک یا رسول اللہ،
سمجھ آئی؟ یہ تسی جڑا بھی فون سنے کہے لبیک، تو جدو السلام علیکم اچھا جی اصل لبیک سلام، جدو فون بند کرو تاوی کہو لبیک، انہیں کہا بن کی گیا، وہ جدو وہ فون ٹیپ ہوندے نے وہ کہن گے پورا ملک ہی لبیک لبیک بن کی گل گیا. لبيك يا رسول لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله. بس تسی کچھ بھی اور کوئی نہیں کرنا، ایدے نال ہی بڑا کام ہو جانا، ایدے نال ہی بڑا کام ہو جانا. ہر فون تے جدو لبیک دی آواز پوے گی نا، انہاں ہو سکتا پول ہی لا دین تھلے بھئی ایک ہی لبیک دی رو کہتے ہیں فون سروس خراب ہو گئی ملک پاکستان، تو آڈی سروس پھر چل پڑے. تسی چلے ہو انگریزاں بھی اتنے جناب اپنے پول لا دینے، انہاں کیوں ہر طرفوں اسی فلماں بنائیاں تے پوری امت کھڑی ہو گئی. اے یہ دا جواب ہے سارے کفر دا. ہاں باہر فون ہوئے اندر فون ہوئے کہتے لبیک، انہاں کیوں کی بن گیا ہوئے کی بن گیا. تسی کچھ بھی نہیں کرنا، بس صرف تسی لبیک دا نعرہ لا دو. تسی لایا دیکھو نا 2.5 گھنٹے آ گیا کہ نہیں. یہ تو فرعون بڑے ہوئے سی، یہ تو دودھ سبیل دا افتتاح نہیں سی آندا، وہ ڈار آندا سی کہنے اس پاس ٹائم ہی نہیں ہے. وہ جڑا بھابی سی وہ وزیر اعلیٰ گجرات والا وزیر اعلی پرویز آ، وہ جدو داتا صاحب دی سبیل دا وقت آوے تو وہ جناب گجرات نس جائے. ہوں جناب میں آکا تینوں پتہ نہیں داتا صاحب دا احسان ہے، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت. بس داتا صاحب نے کہا تینوں میرا دودھ لڑدا ہے، جا پھر ہوں کدی لور لور ادھر کدی لور لور ادھر لور لور ادھر. وہ ٹائم بھی کوئی نہیں سی، یہ بھی ٹائم نہیں سی. یہ بھی ہوں آ گیا. داتا صاحب نے کانفرنس کرا دی، اسی نہیں کرائی، داتا صاحب کرائی. لبیک کا نعرہ لانا ہے. میرے آقا خود چاہتے ہیں میری امت یہ نعرہ لگائے. میں بار بار اس واسطے گل کرنا ہوں، حضور خود چاہتے ہیں میری امت یہ نعرہ لگائے. تو جب پوری دنیا میں یہ نعرہ لگ جائے گا، اوباما کتنے ہوا ہے، مودی کتنے ہوا ہے، سارے تو ویسے لچے لفنگے، یہ تو سارے مکھی بھی نہیں گندی بنتے. ہاں انہوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، صرف حضور کے غلام کھڑے ہو جائے بس. اور کھڑے بھی تو سب کچھ نہیں ہوتا. اسلام تواڈے پتر نہیں لیندا، بے شک تو میرے کو لکھا لو، تواڈے پتر اسلام نہیں لیندا، بلکہ تواڈے پتراں دی حفاظت کردا ہے اسلام. تواڈے پتر اسلام نہیں لوے گا، تواڈے پتر اسلام صرف یہ چاہتا بدر وچ آ جاؤ بس. آگے پھر اسلام کہتا لو اسی تانوں تنہا چھوڑنا ہے، یہ جبریل آ گئے، یہ میکائیل آ گئے، یہ اسرافیل آ گئے. ہاں بس اسلام اتنا ہی چاہتا بدر وچ آ جاؤ، باقی پھر فرشتے آ جاندے. اب تسی صرف نعرہ لانا ہے، یہ پھر آگے نتیجہ کی ہونا ہے وہ تواڈے میرے ذمہ کوئی نہیں. رب جانے تو رب دا حبیب جانے. رہے گا یوں ہی ان کا